بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر انسان قرآن پاک کو پس پش ڈال دے، اس کو چھوڑ دے، تو انسان کی ذلت اور رسوائی کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وعدہ کیا۔ لیکن قرآن پاک کو ترک کرنا، قرآن پاک کو پس پش ڈالنے کی بات نہیں، یہاں پہ قرآن پاک کو جلانے کا مقدمہ ہے۔ اور کس وقت جلایا جا رہا ہے؟ جس وقت 2 ارب مسلمان عید کی نماز کو ادا کر رہے ہیں، جس وقت 2 ارب کے قریب مسلمان پوری دنیا میں قربانیوں کو کرنے والے ہیں، شاعر اللہ کو بجا لانے والے ہیں، اس قرآن کے احکامات کے مطابق ایک بہت بڑا عمل کرنے والے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے ہیں، تو سمبولکلی اس بندے کو سویڈن کی حکومت نے اجازت دے کر مسلمان کے سینٹیمنٹس کو، جذبات کو، احساسات کو مجروح کیا۔ آپ نے مغرب کے اندر کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، آپ ہیٹ سپیچ اور فریڈم آف سپیچ کو الگ الگ سمجھتے ہیں، آپ حد کے عزت کے قوانین بنانے والے ہیں، آپ توہین عدالت کے قوانین بنانے والے ہیں، آپ نے کرنسی کی بالادستی کا قانون بنایا ہوا ہے، آپ نے توہین کرنسی کا قانون بنایا ہوا ہے، آپ نے توہین پرچم کا قانون بنایا ہوا ہے، آپ نے توہین دستور کا قانون بنایا ہوا ہے، آپ نے یہ دستور بنایا ہوا ہے کہ کسی کے انسان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی۔ آپ نام نہاد نعرے لگانے والے ہیں کہ جانوروں کے جذبات کو بھی مجروح نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا؟ کیا یہ مسلمانوں کی دستور کی کتاب نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے آئین کی کتاب نہیں؟ یہ تو اتنی عظیم کتاب ہے کہ مسلمان کلام اللہ کو مخلوق نہیں مانتے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ اجماعی ہے۔ آپ نے اس قرآن پاک کو جلا کر مسلمانوں کے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا، اور آپ اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، آپ اس کو ہیٹ سپیچ نہیں سمجھتے۔ آپ گیز اینڈ لیگبین کے جو پرچم ہیں ان کے جلانے کو ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں، آپ کنٹری کی کرنسی کو ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں جلانے کو، آپ کنٹری کا پرچم جلانے کو ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں، کنٹری کا دستور جلانے کو ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں۔ آج میری پاکستان کے تمام علماء سے یہ گزارش اور درخواست ہے، آپ اہل حدیث ہوں، آپ دیوبندی ہو، آپ بریلوی ہو، آئندہ آنے والے جمعے کے اوپر صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان نے جمعے اور اتوار کے دن احتجاج کی جو کال دی ہے، کیا آپ اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس ملک میں جلاؤ گراؤ کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا احتجاج اس ریاست کے خلاف نہیں ہے، ہمارا احتجاج ان حکمرانوں کے ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ان حکمرانوں کے ضمیروں کے اوپر تازیانہ لگانے کے لیے ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فرانس کا سفیر ملک بدر کر دیا جائے، اور وہ جو اس وقت حاکم ہوتے ہیں خان صاحب، وہ فرانس کے سفیر کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں، بدر کرنے سے یہ ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، نہیں کرنا چاہیے، ملک کے اندر احتجاج کا کیا فائدہ؟ آج شہباز شریف صاحب حکمران ہیں تو عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں، خان صاحب حکمران تھے تو شہباز شریف صاحب احتجاج کر رہے تھے۔ منافقت کی انتہا ہے۔ آپ کو قرآن سے پیار نہیں ہے، آپ کو اسلام سے پیار نہیں ہے، آپ کو مسلمانوں سے پیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسلام سے اور قرآن سے محبت ہے شہباز شریف صاحب، آپ اس وقت حاکم ہیں، عمران خان صاحب حاکم نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ سویڈن کے سفیر کو احتجاجاً ملک بدر کر سکتے ہیں۔ آپ نے متعدد مرتبہ، آپ نے اپنے بھائی کے دور حکومت میں متعدد مرتبہ انڈیا کے سفیر کو ملک بدر کیا۔ کیا وہ 2 قومی نظریہ نہیں ہے؟ کیا وہ جغرافیائی تقسیم نہیں ہے؟ اگر ہندوستان کا سفیر ملک بدر ہو سکتا ہے، وہاں سے اپنا سفیر واپس بلایا جا سکتا ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر، جو اسلام ہی کی بنیاد ہے، جغرافیائی تقسیم کے اوپر بلایا جا سکتا ہے، تو کیا قرآن پاک کے جلانے کے اوپر بلایا نہیں جا سکتا؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اکیلا ایک ملک بلا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی آپ قدم تو اٹھائیے، آپ بارش کا پہلا قطرہ تو ثابت ہو جائے، آپ ایک کردار تو ادا کیجئے۔ کیا ترکی نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ترکی نے اعلانیہ کہہ دیا کہ سویڈن کو اگر نیٹو میں ڈالا گیا ہم مخالفت کریں گے، ہم نیٹو کو چھوڑ دیں گے۔ طیب اردگان نے کیا کسی کا انتظار کیا؟ کیا سعودیہ نے کسی کا انتظار کیا؟ کیا عرب ممالک نے کسی کا انتظار کیا؟ آج عرب ممالک منظم انداز میں سویڈن کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیا وہ کسی کے منتظر ہیں؟ نہیں۔ سویڈن کے بہت بڑی کنزیومر عرب ممالک ہیں، اگر وہ صدائے احتجاج بلند کریں گے
تو लامहला उनकी मईशत को ज़रब पड़ेगी। आप भी पाकिस्तान के अंदर इश्तिहार छपवाइए, हुकूमत की तरफ से इश्तिहार छपवाइए। आप पूछते हैं क्या कर सकते हैं, हम बेबस हैं? बिल्कुल बेबस नहीं। आप इश्तिहार छपवाइए। स्वीडन जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, जो प्रोडक्ट्स बनाता है, हुकूमत की तरफ से इश्तिहार आ जाए, यकीन मानिए ये आपकी नेकियां काम आएंगी कल क़यामत के दिन कि ये प्रोडक्ट स्वीडन की है, पाकिस्तान में इनकी आमद के ऊपर पाबंदी है। पाकिस्तानी अफराद को, कौम को, मुसलमानों को इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। लॉस मईशत का भी पहुंचाया जा सकता है, एहतजाज का भी पहुंचाया जा सकता है, सफीर को भी मुल्क बदर किया जा सकता है। और तीसरी बात है, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर डिबेट की जा सकती है, मुकालमा किया जा सकता है, उनको दलाइल दिए जा सकते हैं कि तौहीन अदालत, हद के इज्जत का कानून। हद के इज्जत क्या है? एक इंसान की तौहीन हो जाए तो कानून और ज़ाब्ता हरकत में आ जाए। फौज की तौहीन हो जाए, कानून और ज़ाब्ता हरकत में आ जाए। इमरान खान साहब आपके खिलाफ बोलें तो पूरी पीटीआई बैन हो जाए। इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ कोई बोले, सारे मजहबी रहनुमाओं को जेल में डाल दिया जाए। ये क्या पैमाना है? ये हमारा इंसाफ है? ये हमारा मेयार है? अल्लाह के लिए इस्लाम, मुसलमान बन जाइए, कलमा गो हो जाइए। क्या हमेशा ये काम मजहबी जमातों का ही रहेगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो मजहबी जमातें इस इशू को उठाएंगी? आप लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, और अल्लाह का फजल है, ये भी तकसीम है अल्लाह की, और हम इस तकसीम के ऊपर राजी हैं कि अल्लाह ताला हमसे दिफाए इस्लाम का, दिफाए शायरिल्लाह का काम ले रहा है। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुम्मे के अंदर और इतवार को मुल्क भर के अंदर रैलियां, एहतजाज, सेमिनार मुनक्किद कर रही है, लेकिन जलाओ गिराओ के नहीं, अपने मुल्क में आग लगाने वाले नहीं, पैगाम देने वाले आप लोगों को कि अगर आपने कोई अमली कदम ना उठाया, कम से कम नजर तो आए, कम से कम नजर तो आए कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये जो नुमाइंदगान है ना इस्लाम दुश्मन, राना तनवीर साहब HEC के लेटर के ऊपर एक्शन लेने वाले, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, इन नुमाइंदों को कोई मजहब पसंद और इस्लाम पसंद बंदा वोट नहीं डालेगा। शहबाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी ने भी अगर इस मौके के ऊपर, जिस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के कानून, दस्तूर, आइन की किताब को जला दिया गया है, अगर आपने भी इस वक्त इस परचम को ना उठाया, मगरब की भी इंतहा है। मैं मगरब के इंटेलेक्चुअल से पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी मुसलमान ने तहरीफ शुदा इंजील को और तौरात को जलाया? क्या कभी दुनिया के अंदर किसी और मजहबी किताब को जलाया गया? आपको सिर्फ मुसलमानों ही की किताब नजर आती है। आप लिबरलिज्म के दावेदार हैं, आप सेकुलरिज्म के दावेदार हैं। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि जब अमली तौर के ऊपर काम करना हो तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच का फर्क नजर नहीं आता। आपने जो पैमाने बनाए हुए हैं, आप उसमें भी नाकाम हो गए हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आइंदा आने वाले जुम्मे के अंदर, एहतजाजी रैलीज के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, जलसों के अंदर शामिल हो, और आइंदा आने वाली इतवार को भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें शामिल हो। और मेरी ख्वाहिश ये है कि तमाम मजहबी जमातें मुल्क की मुश्तरका तौर के ऊपर सदाए एहतजाज को बुलंद करें।